ایک مفتی صاحب جو غالباً مفتی ارشاد صاحب ہیں راجن پور سے، انہوں نے جو ہے نا میرے اس جواب پر 3 احادیث پیش کی ہیں، تو میں الحمدللہ جو احادیث انہوں نے پیش کی ہیں ان کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملا جس میں موصوف میری پیش کردہ 3 احادیث پر تبصرہ کر رہے تھے، جن میں سے پہلی حدیث مسند الحمیدی کی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت کا ارادہ کیا تو فلا یرفع، پھر آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور یہی حدیث مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ جب آپ نے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر وہاں رفع الیدین نہیں کیا۔ لیکن موصوف نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو محرف شدہ نسخے ہیں، اور مفتی صاحب خدا کا خوف کریں، کب تک عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے کہ جی یہ محرف ہے؟ جواب آپ کو آتا نہیں، کیا ابن عوانہ بھی محرف بن گئی، حمیدی بھی محرف بن گئی، باقی ساری کتابیں بھی محرف اور جھوٹی بن گئی؟ سچے آپ ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ جو مسند حمیدی کا حوالہ ہم نے دیا تھا یہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ اور اس کا جو کلمی نسخہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، پتہ ہے وہ کس کا کلمی نسخہ لکھا ہوا ہے؟ وہ آپ کے شیخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگردوں کا لکھا ہوا ہے جو خود بھی اہل حدیث تھے۔ اور دوسرا اس کا کلمی نسخہ خانقاہ کندیہ شریف میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ دونوں کلمی نسخے غلط ہیں؟ اور خود ہمارا جو پیش کردہ نسخہ ہے وہ بھی مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ کا چھپا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے مسند ابی عوانہ پر جھوٹ بولا کہ وہ بھی محرف شدہ ہے، حالانکہ وہی نسخہ اس میں فلا یرفع رکوع کے ساتھ اس میں پیر جگوٹ سندھ محب اللہ شاہ راشدی کے کتب خانے کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ اس کا عکس آپ کے اہل حدیث جماعت کے رسالہ آرگن الاعتصام شمارہ نمبر 27 جلد نمبر 44 میں بھی شائع ہوا تھا، اور بیروت لبنان کا جو نسخہ شائع شدہ ہے اس میں بھی لا یرفع موجود ہے، وہ بھی ہمارے تائید کرتے ہیں۔ تو ابو عوانہ اور مسند حمیدی دونوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت فلا یرفع، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اور دوسری بات، اس کی تائید بہت ساری احادیث کر رہی ہیں۔ مثلا پہلی حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو اس کی تائید کرتی ہیں، اور سننے والے بھی غور سے سننا، مسند حمیدی بھی گئی غلط، مسند ابو عوانہ بھی غلط، یہ صرف صحیح۔ اب تیسرا حوالہ کس کا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ جز رابع صفحہ نمبر 209 اور حدیث نمبر ہے 2703، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 جگہوں پر رفع الیدین کیا جائے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہ کیا جائے۔ ان میں 7 جگہوں پر کون کون سی جگہیں ہیں؟ پہلی جگہ نماز کے شروع میں، دوسری جگہ بیت اللہ کی زیارت کے وقت، تیسری جگہ صفا کے وقت، چوتھی جگہ مروہ پر، پانچویں جگہ عرفات میں، چھٹی جگہ مزدلفہ میں، ساتویں جگہ رمی جمار کرتے وقت، کنکریاں مارتے وقت رفع الیدین کیا جائے۔ اگر رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ابن خزیمہ کے اندر موجود ہوتا۔ یہ تیسری روایت ہوگی۔ اب چوتھی روایت سننا، یہ ہے السنن الطحاوی نمبر، حدیث نمبر ہے 3821 باب رفع الیدین۔ یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے مگر 7 جگہوں میں۔ اس میں بھی صرف نماز کے شروع کا رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ رکوع کے وقت کا رفع الیدین نہیں ہے۔ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ نمبر 5، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خلافیات بہقی بحوالہ نصب الرایا صفحہ 404 جلد 1 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، پھر دوبارہ نماز میں رفع الیدین نہ کرتے۔ اور 5ویں حدیث، حضرت مجاہد جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سال کا عرصہ رہے، وہ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر،
کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث شرح مانی الآثار للطحاوی صفحہ 155 جلد 1 پر موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر، جو حضرت مجاہد 10 سال آپ کے شاگرد رہے، آپ کے ساتھ رہے، مکہ سے مدینہ تک کا سفر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ابن عمر کو رفع الیدین کرتے ہوئے سوائے نماز کے شروع کے۔ اور یہی حدیث معرفت السنن والآثار للبہقی صفحہ نمبر 428 پر موجود ہے، یہی حدیث موطا امام محمد صفحہ 90 پر موجود ہے۔ اور یہ 6 حدیثیں ہو گئیں۔ اب 7ویں حدیث یہ ہے مسند ابی امانہ کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کا رفع الیدین نہیں کیا۔ اور 8ویں حدیث یہ ہے المدونۃ الکبریٰ کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے تھے اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے۔ یہ شرط بعد میں ہے، جزا پہلے ہے۔ جب اس طرح معاملہ ہو عربی لغت کے اندر تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اب اس کا معنی یہی بنے گا کہ آپ صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ اب حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو رفع الیدین ترک کر دیا۔ اب مدینہ ابتدا میں بھی ترک ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ترک ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب اخبار الفقہاء والمحدثین صفحہ 214 پر اس پر آپ نے غلط بیانی کی کہ جی اس کتاب میں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ اخبار الفقہاء والمحدثین پڑھتے تو اس کے اندر سند موجود ہے۔ عثمان بن محمد قال علی عبید اللہ بن یحییٰ حدثنی عثمان بن سوادہ ابن عباد عن حفص بن میسرہ عن زید بن اسلم عن عبداللہ بن عمر قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری سند موجود ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سند نہیں ہے؟ اور آگے آپ نے ایک اور بات کی کہ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو رفع الیدین نہیں کیا کرتا تھا اس کو کنکریاں مارا کرتے تھے، اور آپ نے جو مسند حمیدی سے روایت پڑھی، الفاظ بھی آپ نے پڑھے، لیکن کلما خفض ورفع، اس کا معنی کیا ہے کہ اس آدمی کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو ہر اونچ اور نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں کیا کرتا تھا۔ تو سجدوں میں بھی اونچ نیچ آپ کرتے ہیں، وہاں تو آپ رفع الیدین نہیں کرتے، دوسرے سجدے میں بھی نہیں کرتے، دوسری رکعت کے شروع میں بھی نہیں کرتے، چوتھی رکعت کے شروع میں بھی آپ نہیں کرتے، پھر تو اس حدیث کے مطابق آپ کو بھی اور آپ کے متبعین کو بھی کنکریاں مارنی چاہیے۔ تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حدیث پوری پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اور اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے اہل حدیث عالم کی ایک فتاویٰ کی کتاب ہے، فتاویٰ علماء حدیث، اور اس کے اندر انہوں نے حدیث نقل کی ہے حضرت ابن عمر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور آپ کے علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کا ایک مشاہد بھی قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس کے الفاظ ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت انس کی حدیث اس کے لیے شاہد ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اگر زیادہ شوق ہے تو آپ سجدوں میں بھی رفع الیدین شروع کر دیا کریں۔ باقی آپ نے ایک دو حدیثیں پڑھی ہیں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے رفع الیدین کیا۔ تو بھائی یہ دونوں حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، ان دونوں حدیثوں میں تیسری رکعت کے شروع والی تو رفع الیدین ہے ہی نہیں، آپ تو اس جگہ پر کرتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے مطابق آپ کی نماز بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ تیسری جگہ کا رفع الیدین آپ کرتے ہیں اور حدیث میں ہے نہیں۔ اور دوسری بات، یہ دونوں حدیثیں عبداللہ بن عمر اور مالک بن حویرث کی امام نسائی لائے ہیں۔ امام نسائی ان دونوں حدیثوں کو لا کر باب باندھا ہے، باب ترک ذالک، کہ ان پر عمل چھوڑ دیا گیا۔ امام نسائی اس پر عمل چھڑوا رہے ہیں، خود عبداللہ بن عمر کا عمل اس پر نہیں ہے۔ اس کی دلیل واضح یہی ہے کہ ابن عمر رفع الیدین کی روایت کرنے کے بعد، سجدوں کی روایت کرنے کے بعد پھر بھی خود نہیں کرتے، جس طرح میں نے احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر ضرور سناتے تھے کہ یہ ایسا ہوتا تھا، لیکن چونکہ رفع الیدین پر عمل چھوڑ دیا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اہم بات، ہمارا اور آپ کا اختلاف رفع الیدین کرنے کا ہے ہی نہیں، ہمارا اور آپ کا اختلاف ہمیشہ کرنے کا ہے۔ آپ نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، ایک حدیث بھی آپ نے نہیں پڑھی۔ اور تیسری ابو داؤد شریف سے پڑھی، حضرت ابن عمر کا اپنا عمل، اس میں بھی تیسری رکعت کے شروع کا رفع الیدین نہیں ہے، آپ کرتے ہیں، پھر تو آپ کا عمل بھی اس حدیث کے خلاف ہے، آپ کیوں کرتے ہیں جبکہ حدیث میں نہیں ہے؟
تو آپ ایسی حدیث پڑھیں کم از کم جو آپ کے عمل کے مطابق تو آئے، اور اس میں بھی ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، ہمیشہ کا عمل نہیں ہے، ہمیشہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے موطا مالک کی ایک حدیث پڑھی، اس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتتاح صلاۃ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے اور رکوع جاتے کرتے تھے، رکوع اٹھتے کرتے تھے۔ موطا مالک عام چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کے جو مروجہ نسخے ہیں ان کے اندر کسی کے اندر رکوع جاتے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس میں اذا رکع کا لفظ خود شامل کر دیا، خود مانا کر دیا اور خود پھنس گئے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ ہمارے معروف موطا مالک کے نسخوں میں اذا رکع کا لفظ دکھائیں، ورنہ اعلان توبہ کریں۔ اور دوسرا، آپ ایک حدیث پیش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہو۔ آپ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ جس میں رکوع جاتے کا ذکر ہو، رکوع سے اٹھتے کا ذکر ہو اور رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہو۔ میں نے 3 حدیثیں اس وقت پیش کی تھیں اور 10 حدیثیں آج میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ اس کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے، صرف ایک حدیث آپ ایسی پیش کریں کہ جس کے اندر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔